الزام تراشیوں سے ترکش سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تیر بھی چل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ الزام تراشیوں سے باز آ جاؤ، حالات بدل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آج کی اس نشست میں ہم دربار عالیہ حیدریہ جبی شریف کے حقیقی سجادہ نشین ابو لہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماچھیوں کے اس تندور پہ پلنے والا شیطان، بلکہ شیطان کا وہ پرزہ ہے جس سے شیطان رفع حاجت کرتا ہے۔ یہی ابو لہب ان کا حقیقی گدی نشین ہے، ان کا حقیقی وارث ہے اور ان کا خطیب اور حقیقی ترجمان ہے۔ اور اس کالا شاہ کاکو جو کہ کسی افریقی حبشی پہ پیوند ہے یا کسی مسلطر پہ پیوند ہے، اس کی شیطانی چالوں کو عملی جامہ پہنانے والا ایک اعلی کار ہے۔ یہ اپنے پاؤں پہ پیشاب کرنے والے ریچھ کے فرزند جو چھوٹے ریچھ ہیں، یہ ان کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اس کے جھوٹوں کو ایک ایک کر کے بے نقاب کریں گے۔ اس نام نہاد بدماشیہ، اس ماچھیوں کے اس گردوارے کی نام نہاد کونسل ہر طرف سے خائب و خاسر ہونے کے بعد انہوں نے جو شیطانی پروگرام ترتیب دیا ہے، یہ شیطانی کونسل اس ابو لہب کے ذریعے پروپیگنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے میرے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک ناپاک سازش کی ہے اور گستاخ صحابہ کی تہمت لگانے کی ان بدبختوں نے ایک سازش گھڑی ہے، جس کو آج ہم بے نقاب کرنے لگے ہیں۔ ہم نے حق المقدور کوشش کیا ہے کہ اس خبیث انسان کو منہ نہ لگایا جائے اور اس پہ بات ہی نہ کی جائے، اس کو اکیلے بھونکنے دیا جائے، جو کہ 2 سال ہم نے اس کو کھلی چھوٹ دیے رکھی۔ آج بھی ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن چونکہ دوستوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس کی وضاحت کر دیں اور اس کو بھی آئینہ دکھا دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ابو لہب ملعون کی طرف سے مجھے اور میرے رفقا کو دی گئی قتل کی دھمکیاں، اس کا ثبوت اور اس کی بد زبانی، اس کی اپنی گندی زبان اور اس کے گندے منہ سے ہم آپ کو سنوائیں گے، جس کے ریکارڈڈ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ جیلی آئیڈیاں بنا کے لوگوں کو گالم گلوچ کرنا، گالیاں دینا، ان ماچھیوں کا اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس جاہل جانور کو استعمال کرنا، اس کی بھی ہم آپ کو مکمل وضاحت پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی یہ ناپاک سازش کہ میرے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ میرا ان کے ساتھ قلب و روح کا رشتہ ہے۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فیض آباد پل پہ دھرنا دیا تھا تو میں لندن سے جا کے اس میں شامل ہوا، میں نے تقریر بھی کی اور وہ میری تقریر ریکارڈ پہ ہے۔ میری وہ تقریر 92 نیوز چینل سے نشر کی گئی، سب لوگوں نے مجھے دیکھا اور جانتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا تو ٹی وی چینل اس کو کوریج دے رہا تھا۔ ہم لندن سے گئے اور جا کے اس میں شمولیت اختیار کی۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف حافظ قرآن تھے بلکہ وہ حافظ حدیث تھے۔ حافظ قرآن تو بہت پھرتے ہیں، حدیث کا حافظ کوئی نہیں ہوتا۔ ان کو ساری احادیث کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخر تک ایک ایک حدیث یاد تھی، اور یہ حدیث امام بخاری کو 1 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، امام مسلم کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ یہ ہوتا ہے حافظ۔ یہ تعلمون اللہ اکبر والے حافظ جو آپ تراویح میں سنتے ہیں، یہ تو بہت پھر رہے ہیں۔ اصل حافظ تو حافظ حدیث ہوتا ہے، اور قرآن ان کو گردانوں سے یاد تھا۔ وہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور میں آپ کو ایک حقیقی بات بتا رہا ہوں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر بھی تھے۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پہرے دار تھے اور آخری سانس تک اپنے مشن کے ساتھ مخلص تھے۔ تو ان سے اختلاف کیسا بھائی؟ یہ ایک ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس کالا شاہ کاکو جو کہ کسی مسلی پہ پیوند ہے، وہ ہمارا ایک بھائی پھرتا ہے، اس کی شکل ملا لو بالکل ایک جیسے ہیں۔ میں کوئی اس کی توہین نہیں کر رہا، بلکہ یہ ان کی نسل بتا رہا ہوں کہ یہ اسی نسل سے ہیں، یہ شمر کی اولاد۔ اس کی ہمیشہ سازش ہوتی ہے کہ
شہر کے 2 گروپوں کو آپس میں لڑاؤ، پھر ایک کے ساتھ مل کے تھانے جاؤ، ان سے پولیس کو پیسے دلواؤ، کچھ پاس رکھ لو، کچھ آگے دے دو، پھر دونوں کو آپس میں لڑاؤ، پھر ان کی صلح کرا دو، پیسے دونوں طرف سے لے لو۔ یہ اس کا کاروبار تھا۔ اس نے وہی سازش کی کہ میں اس ابو لہب کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا اور یہ بیچ میں سے نکل جائیں گے۔ میں نے خاموشی اختیار کی، میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ایک شیطانی سازش کے دوسروں کے ساتھ کوئی لڑانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا منہ اس میں بھی کالا ہوگا۔ کالا شاہ کاکو سن لے، تیرا منہ پہلے بھی کالا ہے، مزید کالک ملی جائے گی تمہارے منہ پہ انشاءاللہ، تم اس میں بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ پھر اس نے ایک سازش کیا کہ میں نے ان کے بورڈ اتروانے کی کوشش کیا، اس سے طلاق اٹھواؤ بدبخت سے کہ کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے، کوئی گواہ ہے، ایک آدمی بھی۔ میں ان کے بورڈ اتروانے لگا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی الیکشن آئیں گے، تحریک لبیک والے میرے بھائی ہیں، جہاں دل چاہے میرے گھر پہ آ کے وہ بورڈ لگا جائیں، مجھے کیا۔ یہ صرف اس بدبخت کی سازش ہے، جب یہ آپ کے دفتروں میں آئے اس کو لتر مار کے وہاں سے نکالیں۔ یہ ایک دجال ہے اور یہ مکر و فریب ہے ان کا، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نو آدین شکل مومنہ کرتوت کافراں۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ جب انسان کو حیا نہ رہے، اس کا حیا ختم ہو جائے تو پھر اس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ یہ ابو لہب ان میں سے ایک ہے کہ جس کی حیا ختم ہو گئی ہے۔ دوسری اس ملعون کی ایک اور ناپاک سازش، گستاخی صحابہ کی تہمت لگانے کی ایک اور ناکام کوشش۔ یہ کافی دنوں سے بکواس کر رہا تھا، پتہ نہیں یہ کہاں کہاں وہ ویڈیو اٹھا کے پھرتا رہا ہے، اس کا منہ ہر طرف سے کالا ہوا ہے۔ مجھے بتا بدبخت انسان، تو کہاں کہاں وہ نہیں لے کے گیا اسلام آباد میں، اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ بھائی ہم تو حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، میں اس کا لنک بھی پہلے کمنٹ میں لگا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو وہی بیان کیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، وہ ہم نے وہی بات بیان کیا ہے جو طبقات ابن سعد، امام طبری، امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ، امام ابن عساکر نے بیان فرمائی ہے۔ بھائی کیا جنگ صفین نہیں ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے درمیان؟ دونوں طرف صحابہ تھے۔ جنگ جمل نہیں ہوئی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے درمیان؟ جنگ نہروان نہیں ہوئی، دونوں طرف صحابہ تھے۔ اگر کوئی ان کا ذکر کر دے تو وہ گستاخ صحابہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارا علم ہے، تمہیں حق نظر نہیں آتا، تم اس کو اٹھا کے لیے پھرتے ہو پتہ نہیں کہاں سے کہاں۔ وہ ایک بیچارے علامہ صاحب تھے، مفتی صاحب، وہ اچھا بچہ ہے، اس کو اب سمجھ آ گئی ہے، وہ بیچارہ بول پڑا اور تم نے سمجھا کہ کوئی بڑا موضوع ہمیں مل گیا ہے، اور وہ بھی ان ماچھیوں کی ایک سازش تھی۔ یہ بیچارے استعمال ہو گئے، ہوا کچھ بھی نہیں۔ تم جدھر مرضی لے جاؤ، جس عدالت میں تمہارا دل چاہے لے جاؤ، ہم وہاں پہ آئیں گے، ہم پہلے ان کا باپ پوچھیں گے، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تم بیچارے ایک کلاس 4 کے چپڑاسی ہو، سارا دن تمہارا چاہ ڈھونے میں لگتا ہے اور پتہ نہیں وہ مالی ہو، گوڑی کرنے میں لگتا ہے، تم کلاس 4 کے وزیر اعظم لگے ہوئے تم اسلام آباد میں۔ میں تمہارے کرتوت آگے دکھاتا ہوں جو تم نے خود قتل کی دھمکیاں دی ہیں، وہ بھی ایک ایک کر کے سناتا ہوں۔ تم ایک غریب آدمی ہو اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے خلاف FIR ہو جائے یا تمہارے دفتر کے اعلیٰ حکام کو ہم وہ چیزیں پہنچا دیں اور تمہاری نوکری چلی جائے۔ 1 منٹ لگے گا تمہارے خلاف FIR ہو، تم ٹنگے جاؤ گے، لیکن تمہارے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جو تم ان کی تربیت کر رہے ہو وہ لوگوں کو معلوم ہے، اس کو لکھ کے دیتے ہو، وہ تقریریں کر رہا ہے جی، 4تھی جماعت کا بچہ، اور تو کلاس 4 کا چپڑاسی۔ اس کی جب FIA والوں نے ٹھکائی کی ہے اور اس پہ پابندی لگائی ہے ویڈیوز بنانے کے لیے، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ یہ منظر سے غائب بھی رہا ہے، تو اس وقت اس نے بیٹے کو استعمال کیا ہے کہ وہ کم عمر ہے، اس پہ کیس نہیں بن سکے گا۔ یہ اصل وجہ تھی اس کو سامنے لانے کی۔ اس کی ذہنی حالت آپ چیک کریں۔ تمہارا والد ایک نہایت شریف آدمی تھا، اس غریب آدمی نے ساری زندگی کاشتکاری کی نہری ایریا میں اور ایک بڑی فیملی کو پالا۔ اس کی کبھی کوئی بات ہم نے بھی نہیں سنی، کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہو یا کوئی ایسی حرکت کی ہو جو تمہاری ہیں، یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو۔ اس کے اور 3 بھائی بھی ہیں، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی میرے خلاف آج تک نہیں نکلا، کیونکہ یہ مشرک ہے پیدائشی، یہ اس میں لگا ہوا ہے اپنی تگ و دو میں۔ اس کو ملتا کیا ہے، وہاں جاتا ہے، ان کی جو بچی کھچی مٹھائیاں پڑی ہوتی ہیں اس کو چائے کے ساتھ وہ کھلا دیتے ہیں، یہ جناب ببر شیر ہے، یہ ان کا گدی نشین ہے، میں آ گیا جی میں آ گیا۔ ان کی بچی ہوئی ہڈیاں چوڑنے والے ہو تم، اور پتہ نہیں تم کیا کیا جی وہ الزام تراشی کر رہے ہو۔ میرے پاس موقع کے گواہ موجود ہیں۔ یہ کالا شاہ کاکو، یہ مسلٹر مرکھالوں کی بیٹھک میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا رہا ہے، اور اب ٹھیکیدار بن گیا اپنا مفاد دیکھ کے مجھ پہ تہمت لگانے کے لیے۔ تم آؤ تو صحیح میرے سامنے۔ بھائی اگر کوئی، میں نے
ایسی بات کی ہے تو علماء موجود ہیں, تم ان کو بتاؤ, وہ میرے ساتھ بات کر لیں گے. اگر کوئی ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو ہم اس پہ رجوع کر لیں گے, ہم اپنی بات کو درست کر لیں گے. تم ایسے مفت میں مامے بنے پھرتے ہو, نہ تمہارا لینا نہ دینا. وہ میرے ساتھ جاؤ مناظرہ کرو. اب ہم ایک چپڑاسی کے ساتھ مناظرہ کریں یار, نہ تیرے میں علم نہ عقل, اور اپنی زبان دیکھ کہ تو کیا زبان استعمال کرتا ہے. اب میں اس کی اپنی آئی ڈی سے دی گئی قتل کی دھمکیاں مجھے اور میرے رفقا اور میرے ساتھیوں کو, وہ میں آپ کو سناتا ہوں, پڑھ کے سناتا ہوں. اس کا ساتھ میں فوٹو بھی لگاؤں گا. اس کی وہ آئی ڈی بچے, تیری وہ آئی ڈی جو ایف آئی اے والوں نے تیری بلاک کی ہوئی ہے, جو ایف آئی اے والوں نے تیری ریموو کرائی ہے, یہ اس آئی ڈی سے تیرے ریکارڈڈ شدہ انہوں نے ہمیں بھیجے ہیں کہ اس کے خلاف پرچہ دلواؤ. تیرے خلاف ایک ایف آئی آر ہو, تو نوکری سے فارغ. لیکن ہم نوکریاں دلواتے ہیں, ہم نوکریوں سے نکلواتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اور نہ ہم کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم آخر پہ آپ کو ایک اس کی اپنی غلیظ آواز میں ہم اس آڈیو سنوائیں گے جس میں یہ گالیاں بک رہا ہے, ننگی گالیاں. وہ میں اس سے پہلے ایک وارننگ بھی چلاؤں گا کہ وہ بچے اور بہنیں نہ دیکھیں, کیونکہ میری بہنیں بھی میری ویڈیو دیکھتی ہیں, تو وہ بالکل نہ دیکھیں. وہ صرف ایڈلٹ میٹیریل ہے کہ انتہائی لغو اور گندی زبان اس نے استعمال کیا ہے. پھر آپ کو اس کی اس کماش کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کماش کا انسان ہے, اس کے اندر کون سا خون دوڑ رہا ہے, کہ یہ پروپیگنڈا وار کس طرف چلا رہا ہے. اور وہ سون ویلی والے میرے بھائیوں, اس کو سمجھو, میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں, یہ آپ کو بہکا رہا ہے, یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ ساری چالیں ان ماچیوں کی سکھائی ہوئی ہیں, جن کو یہ سادات بولتا ہے. اور لے انہاں دا پیو, انہاں دی دادی دا مڑس نہیں لبیا, تو گالی کٹ جیدیاں مرضی انہاں نال کیوں ویسی کچھ ہویا. انہوں اسی ابو لہب دا نام کیوں رکھیا؟ ادیاں ساری حرکتاں ابو لہب والیاں. وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوکاز دی منڈی جا کے جدوں لوکاں نوں آدے ہیں نا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ. تے اے نال پیچھے ٹر رہنا آتا ہے, کوڑا نے دی گل نہ سنیا ہے. اے ہو بہو لوکاں نوں آتا جی اپنے بچے نوں اس پیر سجاد کو بچاؤ جڑا قرآن سنانا. اگر انہیں قرآن سن لیا تو گمراہ ہو. ویسے گمراہ کیوں سن؟ اے شرک جڑا اے مشرکانہ عمل اتنے ہو رہا ہے چھوڑ دے سن. اے اس دا اسلام ہے, اے شرک, اے گردوارہ ہے, دین دا مرکز ہے. اچھا دوسری ایدی حرکت ابو لہب والی کہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب, ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے. جب یہ نازل ہوئی تو اس کے بعد وہ 14 یا 16 سال بعد میں بھی زندہ رہا, اس نے اسلام قبول نہیں کیا. سارے مکہ کو قرآن سمجھ میں آ گیا, اس کو سمجھ نہیں آیا. اب ساری جبی شریف اور گرد و نواح کو اس کے اپنے بیان کے مطابق قرآن سمجھ میں آ گیا, اس کو سمجھ نہیں آیا. تو ہوئی نا ابو لہب والی خصلت, بیٹھے بیٹھے کہہ دینا کہ جی لندن دے ہوٹلاں جی سور پکتا. ہن سنیا گل, اے ثبوت میں دے رہا. اے جڑے توسے والے دجال دیاں قدماں چ کتے ار لیٹ دین, انہوں اپنا خدا من دین, اودے اگے سجدے کرے دین. وہ میرا 3 مہینے مہمان رہا. اس تو قسم اٹھوا کے طلاق اٹھوا, اس تو بھی اس تو پوچھو کہ وہ لندن جدو میرے گھر ٹکیا رہا, وہ انہاں لندن دے ہوٹلاں چوں وہ سور کھا کے گیا یا کتے دا گوشت کھا کے گیا, اس تو پوچھو, اس تو ڈکار مرواؤ, تو پتہ چل ویسی کہ اتنے سور دا گوشت وکدا یا کتے دا وکدا, وہ کے کھا کے گیا. میں تو ان ثبوت دے رہا ہوں, لو سامبو. اب اس کی اپنی آئی ڈی سے جو ایف آئی اے والوں نے ڈیلیٹ کرائی ہوئی ہے, اس سے میں آپ کو اس کا پہلا میسج پڑھ کے سناتا ہوں. سنیں آپ, مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, اپنی جان کی نہ اپنے مال کی پرواہ ہے, صرف اپنے پیر کے حکم کی پرواہ ہے جو مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہے. میں اپنے مرشد کا غلام ہوں اور ان کے اشارے پر تمہارا قتل بھی کروں گا. الفاظ سنیں اس کی تصویر ہے ساتھ, اس کی اپنی آئی ڈی ہے. بہت جلد پورا شہر دیکھے گا کہ تم لوگوں کی لاشیں میں کس طرح گلی پر گھسیٹتا ہوں. اور ایک دفعہ پھر کہہ دوں کہ یہ دھمکی مت سمجھنا, یہ بالکل سچ ہے, اور یہ سچ میں تمہیں بہت جلد کر کے دکھاؤں گا. انشاءاللہ تمہارا قتل میں اپنے ہاتھ سے کروں گا, بھی نہیں بگاڑ سکے گا, کیونکہ میرے سر پر میرے مرشد کا ہاتھ ہے. یہ اس کی تحریر ہے. تمہارا قتل مجھ پر فرض ہے اور یہ فرض میں ضرور پورا کروں گا, کیونکہ میرے مرشد پیر حسن مجھے کوئی حکم کرے اور میں اسے پورا نہ کروں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پہلا میسج, قتل کی دھمکیاں, اور ساتھ حکم کس کا ہے. اب اگر کچھ ہوتا ہے مجھے یا میرے کسی ساتھی کو تو اس کا ذمہ دار یہ ابو لہب ہوگا, اور ساتھ مشورے میں پیر حسن, وہ ڈنگا بتھاڑ گندی مشین, وہ قربانی دیاں کھلا مانگ کے کھاون والا, وہ بھی نال دھنے ویسی. تیرے تے نامزد پرچہ ہو سی, اور اے گندی مشین بھی تیرے نال بہ کے تے چکی پیسی جیل وچ. اگلا میسج سنو. میں نے اللہ کی قسم اور اپنے مرشد پیر غلام حسن کی قسم کھائی ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک تم لوگوں کو قتل نہیں کر لیتا.
مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اپنی جان کی نہ اپنے مال کی پرواہ ہے، صرف اپنے پیر کے حکم کی پرواہ ہے۔ اس سے اگلا میسج ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، علی خان تمہاری موت میرے ہاتھ سے لکھی ہے، مجھے میرے مرشد کا حکم ہے اور تمہیں قتل کر کے میں اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کروں گا، نہ میں تجھے زندہ چھوڑوں گا اور نہ تیرے پیر کو، یعنی کہ مجھے۔ پیر غلام حسن پر میری جان بھی قربان ہے، ان کے خاندان کی خاطر میں جان لے بھی سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں، اور پھر مجھے تو حکم بھی ہے کہ علی خان پیروں کو ایک ہی قبر میں دفنانا ہے، یعنی کہ علی خان نو اور میں نے ایک قبر دفن کرنا ہے، اور تمہاری موت بہت جلد میرے ہاتھ سے ہوگی، انتظار کرو، بہت جلد تمہارا سر کاٹ کر اپنے مرشد کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اگر بچے یہ تمہاری تحریر اور آگے تمہاری آئی ڈی سے جاری شدہ آڈیو بکواس یہ حکام بالا کو پہنچ جائے، اس کی ایف آئی آر تھانہ میٹھا ٹمانہ میں کٹوا دی جائے، تمہاری نوکری 1 منٹ میں ایسے جائے گی، کتے کی طرح تمہیں نکال لیں گے اور تو جیل میں ہوگا، ساتھ یہ تمہارا مربی بھی، بچے گا کوئی نہیں۔ خدا دتا اے فرمانے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اللہ کا امر نہ ہو، اور وہ وقت معین ہے۔ تو موت دینے والا تو ہے بدبخت انسان، تو نے خدا کی جگہ اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے، اور تو ایڈا چراغ بالی قبرستان بھرے تو بندے مار مار کے شکل تک اپنی۔ لیکن میں نے آج تک ان کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی، نہ تمہارے خلاف نہ کسی کو کہا ہے۔ یہ درخواستیں دینا یہ گھٹیا عمل ان ماچھیوں کا ہے، میرا یہ لیول ہی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت کروں۔ یہ تم لوگوں کو مبارک ہو، اور تو ہر جگہ پہ ہو کے آیا ہے، خواب و خاسر ہو کے آیا ہے پچھلے سال، اور انہوں نے ایک سازش کی ہے بیٹا تجھے مروانے کی، تجھے عقل نہیں ہے کہ یہ تیرے ساتھ گیم کیا کھیل رہے ہیں۔ میں اب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کالا شاہ کاکو اور یہ دو جو ریچھ ہیں، بڑے ریچھ دے 2 پتر، انہاں جناب پچھلے سال فروری اس دے نال اپنا بھنویا جنید بغدادی جڑا او چبارے کشتیاں لڑدا ہے، جی میرے کول ویڈیو ہے، میں جی ریلیز نہیں کی تھی اور نہ کرنی ہے جی اگر حد کراس کیتی نا میں لازمی وہ بھی ریلیز کر دے سا۔ اودی حقیقت ہی تواڈے سامنے آوے سی کہ وہ کتھوں پوڑیاں چڑھدا ہے، کیڑے گھروں چڑھدا ہے، سارا پتہ میں اس نو جنید بغدادی نو راتی 1:50 تے 26 یا 27 فروری ہے اس نو جناب بھیجا ساڑھے گھر دے گیٹ اگے۔ ہوں اس وقت میں کوئی گلی تے تنا بیٹھا جی وہ میرے واسطے آئے، اے ابو لہب تے جنید بغدادی یہ دونوں آئے، انہاں دنالی بندوق جناب لائی ہوئی تے گیٹ کو لا کے کھڑے ہوئے، میرے سیکورٹی گارڈ جاگ رہے ہیں، انہاں فائر کھول دیتا، انہاں تے جدوں برسٹ بجیا نا تے اے جناب نٹھے نتھو، پھر انہیں رستے دے وچ ایک فائر بھی کیتا کہ ہن پچھو چڑھ دے نو سن، اسی تین جیڑی کھوٹی تو وڑدا پیا ہے نا تین اسی اتوں ہی ون کے کڈ لواں، لیکن تو ساڈا ٹارگٹ ہی نہیں میرا پتر، تیرے نال ساڈا رولا ہی کوئی نہیں، اسی تین آکھنا ہی کچھ نہیں، تو بشک پھردا رہ۔ پھر جیڑا تو دلیر ہے نا دوسرے دن اسی تیرے مگر گئے ہاں، تو پھر اقبال والے تھلے تے بیٹھا تو بندوق ساڑ کے نس پیا، 3 منجیاں تو چھالا مرے نا جس طرح تو چھین ہے، اور اسے شام تو اسلام آباد میں حصہ کڈیا، میرے کو ساری معلومات ہیں۔ پھر تین کس نو آخیا میرے بچے اسلام آباد پہنچا دے، میں بڑی بڑی مصیبت چ آ گیا، وہ تین سارا پتا۔ انہوں دی جناب سازش یہی کہ ساڑھے گیٹ اگے راتی 2 بجے اس آ کے تین گولی مارنی ہے جنید بغدادی، تو تھے مری ونیا ساڑھے بوئے اگے تے او وچوں نکل ونجنا، اے جناب سچ نروچے شروع ہو ونجنا کہ تین ہویا کیوے کیا ماریا، تو ساڈے گارڈن دے متھے لگیا، جو پرچہ کراون دی کوشش کرے نا تیرے خون تے، تین سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں کوئی عقل کر۔ اور ہن میں تیری او آڈیو چلان لگا جس وچ تو ایسی غلیظ زبان استعمال کیتی ہے کہ بندہ سن نہیں سکتا، لیکن میں لوکاں نو سنا رہا تیرے واسطے کہ انہاں نوں پتہ لگے کہ تو کس طرح دا گمراہ خود ہے اور لوکاں نو گمراہ کرن والا۔ یار اللہ دے بندیا، تو زلفاں رکھیاں جنہاں نوں تو سمجھدا سی کہ سنت رسول ہے، تو داڑھی رکھی سنت رسول چہرے تے سجائی، او یار مسلمان اے زبان استعمال کرن، او تن شرم نہیں آنی؟ او تیرے اپنے گھر بہنا کوئی نہیں، ماں تیری ہن فوت ہوئی ہے، اللہ دی مغفرت کرے، تیری دیاں کوئی نہیں، تو جنگل ہی رہنا، مسلمان اے زبان استعمال کرے نا، تو دین دا تھم تو ہے، سلائیڈاں لکھ لکھ تو لوگوں نو وکھانا دین دا کپا، تن شرم آنی چاہیے، بلکہ ڈب مرنا چاہیے ہے اپنے الفاظ سن کے، سنن والے ڈب مر سن۔ مسلمان اے زبان استعمال کرن غلیظ انسان، شکل مومنا کرتوت کافراں، تیرا ساڈا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ساڈی گل انہاں نال ہے، اسی انہاں دا پیو پوچھتے پے ہاں، جتھے ویسے اسی انہاں دا پیو پوچھتا ہاں، تیرے نال ساڈی کوئی دشمنی نہیں، کوئی ایندہ بھی تیرے واسطے اساں پہلے بھی زبان نہیں کھولی، ایندہ بھی تیرے اتنے زبان اسی نہیں کھولنی، کیونکہ تیرا ساڈا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو یار کلاس 4 ہوندا، ایک چپڑاسی مالی اور ٹوٹلی جاہل، تیرے نال ہن مناظرے تو آدھا جی کرو ساڈے نال مناظرے، یار علماء نال ہونے، اسی ویسے ہی مناظرے نہ کرے نے،
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਅਕਲ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਆਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੜਵਾ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਲੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ। ਬਸ ਉਹ हैदर शाह ਨੂੰ ਭੜਵਾ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਛੋੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਤੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। मैं आज खुल के गल कर रहा कि शायद तेन अकल आ वने। जेड़े समझण वाले इन्होंने दिफा च आए ना, उन्होंने जदों मैं गल समझाई उन्होंने समझ आ गई, उन्होंने होश उन्होंने ठिकाने आ गए, खुल गए। पूरे शहर नूं कुरान समझ आ गया जेड़े उन्होंने छोड़ गए। एक तैन समझ नहीं आनी, शायद कि तैन समझ आ वने। ए हुण मेरियां मावां भैणां एक साइड ते हो वञो, ये बिल्कुल तुसां साडे वास्ते नहीं है, ना बच्चों वास्ते। सिर्फ मैं मजबूरी दी तहत ये दी ऑडियो सुना रहा। तुसी बाकी लोग जेड़े ना ये अडल्ट मटीरियल है, ये ना बच्चे सुनन ना मेरियां मावां भैणां सुनन। बड़ी सख्ती नाल मैं मना कर रहा। अगर तुहानूं मेरी गल ते यकीन है तो बस खुदा दा नाम मन्निया, ये तुसें नहीं सुननी। मैं वार्निंग भी ला रहा तो मैं हुण सुना रहा। उस तो बाद अल्लाह दे हवाले। और कुरान दा हुक्म है वज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ए हबीब, वो जाहिल लोग जब आपसे बात करते हैं तो उन्हें बस कह दें कि दूर से आपको सलाम। असी तेरे जे जाहिल हुए बस कुरान दा हुक्म मन के दूरों सलाम कर सकते हैं, और क्या करां। तेरी भैन दी पुट्टी च लुल देवां, तेरी भैन दी पुट्टी च लाना देवां, ते नाल ओह दे सजाद दे नाल जितने बंदे ने उन्हां दी सारियां दी भैन दी पुट्टी च लुल देवां। सजाद में आबा अजदाद या उन्होंने घराने में गाली ना कटना, क्योंकि वो वाजिब इकराम है। इस सजाद दी मकान जैसा डंडा खंजीर है, ते तुम भी नाल खंजीर हो। तुहानू पता खरी मेरी तुस बैठ दे लाने हो सारे, तुहानू पता ते तुस सिर्फ जान बुझ के बैठ दी फुद्दी है ने, और कुछ भी नहीं है। तुहाडी मां नू लाना पड़ेगा, ते तुहाडी मां नू ना दित्ता अंग्रेज़ां पैसा। इस तो भोग ना तेरी मकान च लाना देवां, तेरी मकान च लाना देवां। मैं पता लगे वो तू कौन है। गांडू है, गांडू डलिया थोड़ी कौन लाना पड़ता। तू सारा पूरे जनाब ना इकट्ठे थी करो, मेरा लन भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो औलिया अल्लाह दा तुस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है ना। औलिया अल्लाह दा तुस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुस एक बंदे अदने जो उन्होंने गुलाम दा लन नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तू कर ले, ठीक है ना। तो मेरे कोई डर नहीं तेरा, और मैंने भी पता वो जेड़े तेरे ना देन सारे उन्होंने ही मेरे पता। तू किसी बोले जो ना अजे तक, ठीक है ना। तो मैं मन के रख छोड़ सा, मन किसी का डर शर को नहीं, ना मन किसी बंदूकों का डर है, ना मन किसी वड्डे जड़ियाई का डर है, ठीक है ना। मैं सरकार का गुलाम है, तो मैं बेशक मेरी जान भी लगेगी तो मैं तुम छोड़ सकता ना। तू गलत फहमी हुई बोले बता के नहीं। हाँ एक ही गलत फहमी ना रहे ताकि जाने सब जड़ा तो ये डर के बह रहा सना साहब यार जान कुर्बान करते सा, लेकिन बच्ची तेरा भी बात कख नहीं, बिना सजाद का बच्ची, ठीक है ना। खास इंशाल्लाह उस तो भी कख नहीं बात थे।